الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. جی اس کو سورت کا نام ہے علم نشرح اور مکیہ ہے اور 94 اس کا لکھنے کے اعتبار سے ہے اور 12 جو ہے وہ اس کا نزول کے اعتبار سے ہے۔ آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، کیا نہیں، نشرح، نشرح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، کسی چیز کو کھول دینا، کسی چیز کو وسیع کر دینا، واضح کر دینا۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ بھی فلاں کی شرح، کسی چیز کی شرح بیان کرو، کیا کرو، وضاحت کرو، اس کو کھولو، اس کو ایکسپینڈ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا نہیں ہم نے کھول دیا، لاکا تمہارے لیے، صدر، صدر کہتے ہیں سینے کو، لیکن مراد اس سے کیا ہے، دل، اور کا مطلب ہوگا تمہارا۔ تو اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا علم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھول دیا، لکا تمہارے لیے، صدرک تمہارے سینے کو۔ اس آیت کے اندر دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اتنا زیادہ وسیع اور اتنا کھول دیا تھا کہ ہر طرح کی دینی اور دنیاوی بات جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اچھے طریقے سے دل میں اتر جاتی تھی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اور اسی کو انشراح صدر بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے ہوئے ایک احسان کو بتا رہے ہیں کہ اے نبی جی، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، وسیع کر دیا، تاکہ ہر طرح کی جو وحی کی بات ہے وہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ آپ کے دل میں اتر جائے۔ یا پھر دوسری بات جو سمجھنے کی ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کھول دیا تمہارے سینے کو تمہارے لیے، لکا تمہارے لیے۔ کیا مطلب کہ اس سینے کو کھولنے کا جو فائدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ تو یہ جو انشراح صدر ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ اللہ کو نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ تو اے نبی جی، ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھولا ہے۔ پہلا احسان تو یہ گنوایا۔ وا، اور وا کا مطلب ہوتا ہے اور، وضعنا، وضعنا کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، وضعنا کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، اور ہم نے رکھ دیا، عن سے، کا تم سے، تو ہم نے رکھ دیا تم سے، وزر، وزر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، اور کاف کا مطلب ہوتا ہے تمہارا بوجھ۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ بن جائے گا اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، الذی، وہ بوجھ، انقض، انقض کا مطلب ہوتا ہے جھکانا، اس بوجھ کو ہم نے آپ سے اتار دیا جس نے جھکا دیا تھا، ظہر، ظہر کہتے ہیں کمر کو، اور کاف کا مطلب ہوتا ہے تمہاری۔ تو ہم اس بوجھ کو ہم نے آپ سے اتار دیا بوجھ کو جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا۔ کون سا بوجھ تھا؟ وہ بوجھ جو ہے اس سے مراد نبوت کی ذمہ داریاں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تھیں، اور ظاہری بات ہے کہ نبوت کا جو منصب جتنا عالی شان ہے اس کی ذمہ داریاں اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں، جتنا بڑا درجہ اتنی بڑی ذمہ داریاں۔ تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لازمی بات ہے مشقت ہوتی تھی، وحی لیتے وقت وحی کا استقبال کرتے ہوئے مشقت ہوتی تھی، نبوت کی ذمہ داریاں ظاہری بات مشقت ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا، اس بوجھ کو بالکل ہٹا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سہولت کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ دعوت کے کام میں لگ گئے۔
یہ دوسرا احسان گنوایا۔ تیسرا احسان جو ہے وہ یہ ہے ورفعنا، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، رفعنا، رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، بلند کرنا، ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا، لکا تمہارے لیے، ذکر، ذکر کہتے ہیں چرچا، نام، ذکرک تمہارا ذکر، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ کس طرح ذکر کو بلند کر دیا؟ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ میں ضرور لیا جائے گا۔ دیکھیں اس کی جو بہترین مثال ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ دنیا میں ہر جگہ 5 وقت کی نماز بڑی ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی دہرایا جاتا ہے۔ جہاں بھی دنیا کے اندر اللہ کے نبی کا نام لیا جاتا ہے بڑی ہی عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا، تو اس سے وہ مراد ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے الم نشرح، کہ ہم نے نہیں کھول دیا تمہارے لیے تمہارا سینہ، اس سے مراد بعض مفسرین نے ایک واقعہ بھی لیا ہے جس کو شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں۔ شق صدر، شق کا مطلب ہوتا ہے کھولنا اور صدر کا مطلب ہوتا ہے سینہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دنیا کے اندر کھولا گیا تھا، اور اس میں سے جو حسد اور غل اس طرح کی جو بیماریاں تھیں ان کو نکال کر اس کی جگہ پر اچھی صفات ڈالی گئی تھیں، پھر دوبارہ سینے کو سی دیا گیا تھا، اس کو شق صدر کہتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب جو ان کی مسند ہے حدیث کی، اس میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑے ہی جرت والے صحابی تھے، کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنی ہوتی تھی تو پوچھ لیتے تھے۔ یہاں پر ایک تھوڑا سی ہٹ کے میں بات بتاؤں کہ صحابہ جو تھے وہ بعض اوقات ان کی یہ کوشش ہوتی تھی، انہوں نے کوئی بات پوچھنی ہوتی تھی تو وہ ڈائریکٹ نہیں پوچھتے تھے، وہ ان کی یہ دعا ہوتی تھی کہ کوئی بدو آئے، کوئی اعرابی آئے، وہ آ کر بات پوچھے تو ہمیں بھی اسی کے سوال میں ہمیں اپنا جواب مل جائے۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جری تھے، وہ ہر چیز پوچھ لیتے تھے۔ تو ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ما اول ما رأیت من امر النبوہ، کہ نبوت جب آپ کو ملی تو کیا دیکھا آپ نے، کیا کس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا؟ تو فاستوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو ہریرہ کا یہ سوال سن کر ذرا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گیا، جس طرح کوئی آدمی ٹینشن ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور فرمانے لگے لقد سألت یا ابا ہریرہ، کہ آپ نے تو بڑی بڑی بات پوچھ لی ہے، انی تو پھر سنو، انی لفی الصحراء ابن 10 سنین و اشہر، کہ میں صحرا کے اندر تھا اور میری عمر جو تھی وہ 10 سال اور کچھ مہینے کی تھی۔ فَإِذَا بِكَلَامٍ فَوْقَ رَأْسِي، تو میں نے اپنے اوپر، سر کے اوپر سے میں نے ایک گفتگو سنی 2 آدمیوں کی۔ وَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ لِرَجُلٍ، کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے ہوا کیا یہ شخص وہی ہے، یعنی کہ نبی ہے، یعنی 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کر رہے تھے، کیا یہ نبی وہی نبی ہیں؟ تو ایک نے کہا ہاں یہ وہی نبی ہیں۔ فاستقبلانی بوجوہ لم ارها قط، تو وہ 2 فرشتے میرے پاس ایسے چہروں کے ساتھ آئے کہ میں نے اس جیسے چہرے کبھی نہیں دیکھے، وارواح لم اجدها من خلق قط، اور ایسی روح تھی ان کے اندر کہ میں نے اس طرح کی روح کبھی نہیں دیکھی، وثياب لم ارها على احد قط، اور انہوں نے ایسے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے کہ میں نے اس طرح کا لباس پہلے اور پر کبھی نہیں دیکھا۔ فاقبلا الی یمشیان، اور میری طرف چلتے ہوئے آئے، حتی اخذ کل واحد منہما بعضدی، یہاں تک کہ ایک نے میرا سیدھا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے نے میرا الٹا ہاتھ پکڑ لیا۔ لا اجد لاحدہما مسا، لیکن وہ انہوں نے اس طرح پکڑا کہ مجھے ان کی جو پکڑ تھی وہ اپنے جسم پر محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے کوئی آدمی ہمیں چھوتا ہے تو اس کا جو ٹچ کرنا ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے تھے مجھے وہ محسوس نہیں ہوئی۔ فقال احدہما لصاحبہ، تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا ارجعہ، کہ اس کو لٹا دو۔
فَأَزْجَعَانِي بِلَا قَصْرٍ وَلَا حَسْرٍ، تو انہوں نے مجھے فوراً لٹا دیا. فقال احدهما لصاحبه، تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا افلق صدرہ، کہ اس کے سینے کو دو حصوں میں تقسیم کر دو. کیا مطلب؟ کہ درمیان سے اس کو چیر دو. فہوا احدهما الى صدری، تو پھر ان میں سے ایک میرے سینے کی طرف متوجہ ہوا. ففلقہ، اور اس نے میرے سینے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. فیما ارا، اور میں دیکھ رہا تھا. بلا دم ولا وجع، اور خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، اور دکھ مجھے بالکل بھی محسوس، کوئی تکلیف مجھے محسوس نہیں ہوئی. فقال له، تو ایک فرشتے نے دوسرے کو کہا جس نے چیرا، اخرج الغل والحسد، کہ اس کے سینے سے حسد کو اور کھوٹ کو اور دوسری جو بیماریاں ہیں اس کو نکال لو. فاخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبضها فطرحها، تو اس فرشتے نے جمے ہوئے خون کی مشابہ کچھ چیزیں نکالی اور اس کو دور پھینک دیا. فقال له، پھر دوسرے فرشتے نے کہا ادخل الرأفت والرحمہ، کہ اب اس کے سینے کے اندر شفقت اور رحمت کو ڈال دو. فَإِذَا مِثْلُ الَّذِي أَخْرَجَ شِبْهُ الْفِضَّةِ، تو پھر جو چیز اس نے میرے سینے کے اندر ڈالی وہ چاندی کی طرح چمکتی ہوئی تھی، یعنی جو رحمت تھی، شفقت تھی، وہ چاندی کی شکل میں ڈال دی گئی. ثم حز ابہام رجلی الیمنا، پھر میرے جو سیدھا پاؤں تھا اس کے انگوٹھے کو ہلایا اور کہا اغدو واسلم، کہ چلو اٹھو اور چلو سلامتی کے ساتھ. فرجعت بها اعدو، تو پھر میں نے دوڑنا شروع کر دیا، یعنی کہ جس طرح میں بچے دوڑ رہے تھے نا، تو جس طرح پہلے میں دوڑ رہا تھا ویسے میں نے دوڑنا شروع کر دیا. رقتن علی الصغیر ورحمتن للکبیر، اس حالت میں کہ مجھے ہر چھوٹے پر رحمت شفقت کا معاملہ ہو رہا تھا اور ہر بڑے کے ساتھ میں رحیم بن چکا تھا. یہ تھا یہ واقعہ. شک صدر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض علماء نے لکھا ہے 4 دفعہ ہوا ہے اور بعض نے لکھا ہے 5 دفعہ ہوا ہے. واللہ عالم بالصواب. آگے چلتے ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فا کا مطلب ہوتا ہے تو، ان بے شک، تو بے شک، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، العسر کا مطلب ہوتا ہے تنگی، پریشانی، اور یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. دوبارہ پھر اسی کو دہرایا جا رہا ہے، ان بے شک، مع ساتھ، العسر بے شک پریشانی کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ، یسر آسانی ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ شروع میں آپ کو مشقت اٹھانی پڑی، لوگوں کی تکذیب کا اور ڈٹائی کا سامنا کرنا پڑا، تو اے نبی جی آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اب یہ تنگی ہے، ان قریب اس کے بعد آسانی آنے والی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان کی وساطت سے پوری امت کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں کہ اگر کبھی کوئی پریشانی آ جائے، تنگی آ جائے، تو گھبرانا نہیں، کیونکہ اس کے فوراً بعد آسانی آنے والی ہے. جب بھی کوئی پریشانی آئے تو سمجھ لو اب اس کے بعد آسانی آنے والی ہے. یہاں پر ایک بہت ہی پیارا نقطہ ہے اس آیت کے اندر، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن میں سمجھانے کی بڑی اچھی کوشش کروں گا، آپ لوگ ساتھ دیں گے تو سمجھ جائیں گے. دیکھیں عربی زبان کے اندر ایک رول یہ ہے کہ اگر ایک لفظ ہے نا، یا یہ لکھا میں نے ہے یسر، یسر میں نے لکھا ہے اور دوبارہ پھر میں نے ایک اور یسر لکھ دیا ہے. تو عربی زبان کے اندر قاعدہ ہے کہ اگر میں نے ایک ہی کلمے کو 2 بار لکھ دیا ہے اور اس کی شروع میں الف لام نہیں ہے، بغیر الف لام کے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس سے مراد ہوگا الگ الگ چیزیں ہوں گی. مثال کے طور پر یسر آسانی کو کہتے ہیں نا، تو یسر ہوگا ایک آسانی اور اس سے مراد ہوگا دوسری آسانی، تو اس کا مطلب ہو جائے گا 2 آسانیاں. ایک قاعدہ یہ ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر میں نے کسی عربی کے کسی لفظ کے اندر میں نے الف لام لگا دیا ہے، شروع میں نے لکھا ہے العسر اور پھر میں نے دوبارہ لکھ دیا ہے العسر، عسر کا مطلب ہوتا ہے پریشانی، تو یہ پریشانی اور یہ پریشانی سیم ہے، دونوں کا سیم ہی مطلب ہے. لیکن جب اس کے سامنے الف لام نہیں لگے گا یہاں پر،
تو اس سے مراد ہوگا یہ اور آسانی ہے، یہ اور آسانی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں جب اسر آیا ہے تو اس سے مراد ہے ایک ہی پریشانی، لیکن یسر 2 دفعہ آیا ہے تو اس سے مراد ہوگا 2 الگ الگ آسانیاں۔ تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ 2 آسانیوں کے درمیان ہوتی ہے، یہ مراد ہوگا۔ پتہ نہیں آپ اس کو سمجھ میں آئی بھی ہے یا نہیں آئی؟ نہیں آئی تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اتنی کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ 2 آسانیوں کے درمیان جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے، کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، آسانی، پریشانی، پریشانی کے بعد آسانی نے لازمی آنا ہوتا ہے۔ آگے جو ہے فَإِذَا، فا کا مطلب ہوتا ہے تو، فا تو، اذا جب، فرغتا، فرغتا کا مطلب ہوتا ہے فارغ ہونا، مشغولیت کا نہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا فرغتا، اے نبی جی جب آپ فارغ ہو جایا کرو، فن سب، تو تھکا کرو۔ نصب کا مطلب ہوتا ہے تھکنا۔ تو اس کے اندر 5 اقوال ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے فارغ ہو جائیں تو کس چیز میں تھکیں، کیا مراد ہے اس سے؟ تو بعض مفسرین رحمہ اللہ نے، یہ جو پہلا قول میں بتا رہا ہوں، پہلا قول یہ ہے، بعض مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اے نبی جی فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں دنیا کے کاموں سے، فن سب، تو آخرت کے کاموں میں تھک جائیں، عبادت میں تھک جائیں۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ، اے نبی جی جب آپ فارغ ہو جائیں، کس سے؟ فرائض سے، فرض نماز سے، فرض عبادات سے فارغ ہو جائیں، فن سب، تو نفلی عبادتوں کے اندر تھکیے۔ یعنی نبی جی جب آپ دن کے وقت فرض نمازوں سے فارغ ہو جائیں تو رات کے وقت جو نفلی نماز ہے اس میں تھکیے۔ تیسرا جو قول ہے وہ یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ، اے نبی جی جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، فن سب فی الدعاء، تو پھر آپ دعا کرنے میں تھکیے۔ چوتھا قول یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ، کہ نبی جی جب آپ جہاد سے فارغ ہو جائیں تو عبادت کے اندر تھکیے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو دعوت اللہ کے اندر مشغول ہیں، کہ دعوت کا کام کرنے کے بعد، چاہے وہ دعوت اللہ ہو، تبلیغی کام ہو، چاہے وہ کتابت کے ذریعے ہو، چاہے وہ خطابت کے ذریعے ہو، آپ دعوت کے کسی بھی فیلڈ میں ہیں، دعوت کا کام کرنے کے بعد داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان اتنا وقت ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے رب کے سامنے مناجات کر سکے، اپنے رب کے سامنے تھک سکے۔ اگر کوئی ایسا داعی ہے جو سارا دن دعوت کے اندر لگا رہتا ہے لیکن رات کو یا کسی فارغ وقت میں وہ اللہ کے سامنے مناجات نہیں کرتا، تو اس کی دعوت میں وہ اثر نہیں ہوگا جو ایک اس آدمی کی دعوت میں ہوگا جو اللہ کے سامنے تھکتا ہے۔ تو اب یہ 4 قول ہو گئے ہیں، ان ساروں کا خلاصہ میں آپ کو ایک قول کے اندر بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک عبادت ہوتی ہے بالواسطہ اور ایک عبادت ہوتی ہے بلا واسطہ۔ میں نے کسی آدمی کو قرآن پاک کی ایک آیت سکھا دی، یہ عبادت ہے، لیکن یہ بالواسطہ ہے۔ میں نے کسی کو حج کروا دیا، میں نے کسی کو عمرہ کروا دیا، میں نے کسی کی مدد کر دی، یہ ساری کی ساری عبادات جو ہیں وہ بالواسطہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے، قاضی بھی تھے، دن کے اندر لوگوں کے فیصلے بھی کرتے تھے، لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے، تو وہ تھی بالواسطہ عبادت۔ اور دوسری عبادت ہوتی ہے بلا واسطہ، نماز پڑھنا بلا واسطہ عبادت ہے، تلاوت کرنا بلا واسطہ ہے، خود حج پر جانا بلا واسطہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جب آپ بالواسطہ عبادت سے تھک جائیں تو بلا واسطہ عبادت کے اندر تھکیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، وا کا مطلب ہوتا ہے جی، وا کا مطلب ہوتا ہے اور الہ کا مطلب ہوتا ہے کی، رب کا مطلب ہوتا ہے رب، اور کاف کا مطلب ہوتا ہے تمہارا رب۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف، پس فرغب، رغبت اختیار کیجئے، اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے، اپنے رب کی ملاقات کا، اپنے رب کے ساتھ عبادت کرنے کا شوق رکھیے۔
جی یہ تو اس کی کچھ تفصیلی پوائنٹ تھے، نیچے دیکھ لیتے ہیں۔ اے پیغمبر کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا ہے جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اور اونچا مقام عطا کر دیا۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، لہذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے رب ہی سے دل لگاؤ۔ پہلے میں جو لکھا ہے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سونپی گئیں تو شروع میں آپ نے ان کا زبردست بوجھ محسوس فرمایا۔ اس بوجھ کی وجہ سے شروع میں آپ بے چین رہتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ عطا فرمایا جس کے نتیجے میں آپ نے مشکل سے مشکل کام انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ انجام دیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اسی انعام کا تذکرہ ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو یہ بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے ہر خطہ میں 5 وقت آپ کا مبارک نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسجدوں سے بلند ہوتا ہے، نیز آپ کے مبارک تذکرے دنیا بھر میں انتہائی عقیدت کے ساتھ ہوتے ہیں اور انہیں ایک عظیم عبادت قرار دیا جاتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شروع میں آپ کو فرائض رسالت کی ادائیگی میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ ان قریب آسانی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ایک عام قاعدے کے طور پر یہ حقیقت بتلا کر عام انسانوں کو بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ دنیا میں مشکلات پیش آئیں تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے بعد آسانی کا وقت بھی آ جائے گا۔ آخری جو پوائنٹ ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اس کا ہے، ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت تمام تر دین ہی کے لیے تھی، تبلیغ ہو، تعلیم ہو، جہاد ہو یا حکمرانی، سارے کام ہی دین کے لیے ہونے کی وجہ سے بذات خود عبادت کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کاموں سے فراغت ہو لو تو خالص عبادت، مثلا نفلی نمازوں اور زبانی ذکر وغیرہ میں اتنے لگیے کہ جسم تھکنے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی کچھ وقت خالص نفلی عبادتوں کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اسی سے دوسرے دینی کاموں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی دعوت کے لیے قبول فرمائے، اور جو صفات بھی اس کام کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ صفات ہمارے اندر پیدا کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔